یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جب تک یہ آیت نکاح کے خطبہ میں پڑھی نہیں جائے گی تب تک خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ نکاح کے خطبہ میں اس آیت کو پڑھنا کمپلسری ہے کہ جب تک کوئی ویکتی یا کوئی خطیب یا کوئی قاضی نکاح پڑھانے والا جب تک اس آیت کو پڑھے گا نہیں نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے چچا کو سلامت رکھے۔ ذرا ایک مرتبہ جھوم کر بولیے نا سبحان اللہ۔ اور اللہ آخر کیا فرمانا چاہتا ہے نکاح کے خطبہ میں؟ غور سے سنیے گا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ذرا سن کر بولیں، اس جگہ میں رک کر ایک مسئلہ کے بات بتا دوں، علماء موجود ہیں، لوگ اکثر نکاح کے وقت بات کرتے ہیں یا ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چاہے نکاح کا خطبہ، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے کوئی بھی خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ جس طرح پڑھنا سنت ہے، یاد رکھیے گا کوئی خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، اس کا سننا واجب ہے۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ اگر کوئی ویکتی انسنی کرے گا کل میدان محشر میں گرفت ہوگی اس کی، کیوں تم پر واجب تھا خطبہ سنا، کیوں تم نے اس کی انسنی کی؟ اور اللہ فرماتا ہے اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب سوال اٹھتا ہے پروردگار آج خوشی کا دن ہے، آج نکاح جیسی اتنی بڑی خوشی کا دن ہے پروردگار، آج تو نکاح خوشی کے دن ڈرنے کی بات کیوں کر رہا ہے رب کائنات؟ غور سے سنیے گا مسلمانوں، اللہ فرمانا چاہتا ہے میرے بندے ڈرنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اے میرے بندے، اے مانو سماج کے لوگوں، آج بھلے تمہارے لیے خوشی کا دن ہے لیکن خدا کے جانب سے ڈرنے کا حکم کیوں؟ اس لیے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے بندے جو عورت تمہاری نکاح میں جا رہی ہے، یاد رکھنا اس عورت کو، اس لڑکی کو اجنبیہ تصور مت کرنا۔ اے میرے بندے اس عورت، اس لڑکی کو غیر تصور مت کرنا، بلکہ سنو من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا ہم نے کیا ہے، اور وہ جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر یہ تمام مانو سماج کو پیدا کیا ہے، وہ غیر نہیں ہے۔ اب سنو، جو عورت اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر جا رہی ہے، جو عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے، جو عورت اپنے بھائی کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اب تمہیں بھائی کی محبت تجھے دینی پڑے گی، ماتا پتا کا پیار، والدین کی محبت تجھے دینی پڑے گی، اور سنو اس کی سہیلیوں کی محبت تجھے دینی پڑے گی۔ اتنا ہی نہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جن جن کی محبت اس کو اپنے میکے میں ملا کرتی تھی ان تمام کی محبت اب تجھ پر لازم ہے، تجھ کو دینی پڑے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے اس عورت کو جس کو نکاح میں لایا ہے، اگر اس کو تو نے محبت کی نگاہ سے محبت نہیں دی تو رب کائنات کی بارگاہ میں تمہیں گرفت ہوگی، اس لیے کہ رب کائنات نے تجھے تقوی اختیار کرنے کا، ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ ڈرو اس رب کائنات سے۔ مطلب یہ کہ اس عورت کو غیر مت تصور کرنا، اپنا تصور کرنا، اور اس کے لیے ایسی محبت پیش کرنا گویا اسے ماں باپ کی محبت یاد زیادہ نہ ستائے، بھائی کی محبت یاد نہ ستائے، دنیا جہان کی محبت یاد نہ ستائے، تمام کی محبت ایک شوہر کو۔ اب اس جگہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے آگے غور سے سنیے گا، قرآن کی آیت ہے من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اور سنو،
ہم نے تو وخلق منہا زوجہا، اس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک جوڑ پیدا کیا، جوڑ سے مراد حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت حوا کو کہاں سے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے شریف سے۔ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بائیں پسلی کہاں ہے جانتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں بائیں پسلی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو ادھر کو۔ اور دل کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ ذرا جھوم کر بولیے۔ لاجک اور فلسفی کی بنیاد پر آپ بڑے بڑے ماہرین اور اطباء ڈاکٹروں سے معائنہ پوچھیے گا، دل جو انسان کا ہوتا ہے دائیں جانب نہیں بائیں جانب ہوتا ہے۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت حوا کو دائیں پسلی سے پیدا نہیں کیا، بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب کائنات نے، اللہ اگر چاہتا تو حضرت حوا کو حضرت آدم کے پیر سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے سر سے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن نہ دائیں پسلی سے، نہ پیر سے، نہ سر سے، بلکہ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں نے عورتوں کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم عورتوں کو اپنے دل میں جگہ دو۔ ذرا کر بولیے اپنی نگاہوں کی پاک دامنی کے لیے جتنی جدوجہد کرنا پڑے کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو جب تمہارے دل میں تمہاری بیوی کی محبت ہوگی، یاد رکھو تمہاری بیوی کی سچی محبت اگر تمہارے سینے میں ہوگی، تمہاری نگاہ کبھی بھٹکے گی نہیں، تم کسی غیر عورت کے جانب کبھی نگاہ اٹھانے کا پریاس نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے۔ اور جب تمہاری سچی محبت تمہاری بیوی کے لیے تمہارے سینے میں ہوگی تو یاد رکھنا اسی کا نام تو خدا سے ڈرنا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پیر سے پیدا کرتا، تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر نئی میں مطالعہ کریے گا۔ ایک پانی پت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ مظہری صاحب، وہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ پیر سے پیدا کرتا ہے عورتوں کو تو لوگ عورتوں کو اپنی جوتی پر رکھتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ اگر سر سے رب کائنات عورتوں کو پیدا کرتا نا تو لوگ اپنی بیوی کو سر پر بٹھا دیتے، ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے۔ لیکن رب کائنات کی مصلحت، رب کائنات کی قدرت، رب کائنات کا علم دیکھیے کہ رب کائنات نے نہ سر سے پیدا کیا نہ پیر سے پیدا کیا، بلکہ دل کے قریب بائیں پسلی سے پیدا کیا کہ عورتوں کو اپنے سینے سے اپنے دل میں بٹھا کر رکھو، محبت کرو۔ آخر رب کائنات اللہ اگلا ارشاد فرماتا۔ اچھا ایک جگہ ایک مسئلہ بتا دوں، عورتوں کو شریعت نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ جب نکاح پڑھنے والا دلہا کہتا ہے نا میں نے قبول کیا، غور سے سنیے گا مسئلہ کی بات یاد رکھیے گا، میں نے قبول کیا، اے فلاں صاحب فلاں لڑکی کو اتنے گواہوں کی موجودگی میں اتنے مہر کے ساتھ آپ کو دیا کہ آپ نے قبول کیا۔ جیسے لڑکا کہتا ہے نا ایک مرتبہ صرف میں نے قبول کیا، یا عربی زبان میں کہا قبول تو، یا صرف کہا قبول کیا، جانتے ہیں آدھی مہر اس پر واجب ہوگی۔ آدھی مہر اگر 1,00,000 مہر بندھایا ہے اس وقت تو 50,000 روپیہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بنیاد پر پھر برات کو واپس جانا پڑے، نکاح کا وہ سب ہوتا ہے، کبھی لڑائی ہو گئی، کوئی بات نہیں بنی، برات واپس چلی گئی تو شریعت ارشاد فرماتی ہے، پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں سنو تم نے اپنی زبان سے اس عورت کو اقرار کیا ہے، قبول کیا ہے، اب تم پر آدھی مہر واجب ہو گئی۔ اب اگر تم اس عورت کو نہیں لے جانا چاہتے ہو تو آدھی مہر دو، اس کے بعد جاؤ تم پر۔ ذرا جھوم کر بول کر سبحان اللہ۔ لیکن اگر عورت نے اجازت دے دی نا کہ اے فلاں لڑکی میں فلاں لڑکا کا نکاح آپ کا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ پڑھانے جا رہا ہوں، کیا اجازت دیتی ہے؟ لڑکی قاضی کی اجازت دیتی ہوں، یا اس طرح اگر قاضی کہا کہ فلاں لڑکا کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں،
کیا آپ قبول کر رہی ہیں؟ لڑکی اگر کہتی ہے کہ میں قبول کر لی تو یاد رکھیے گا لڑکی کی اجازت یا لڑکی کے قبول کرنے کی بنیاد پر کوئی مہر واجب نہیں، لڑکی پر کوئی روپیہ پیسہ واجب نہیں، لیکن لڑکا اگر صرف کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، یہ عورتوں کا مقام شریعت نے دیا ہے کہ عورتوں کو کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، عورت کو کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت مسرت۔ ایک اور بات بتا دوں، اللہ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ سنو ہم نے مانو ذات کو جو پیدا کیا ہے، اس انسان کو جو ہم نے اس دھرتی پر بھیجا ہے، تو سنو ایک جان سے پیدا کر کے اور انہی دونوں جانوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پورے برہمانڈ میں، پورے یونیورس میں، پوری دنیا میں ہم نے مانو سماج کو پھیلا دیا، انسانوں کو پورے دھرتی پر پھیلا دیا۔ بنداز کرتا ہے پروردگار، آج نکاح کے دن مانو ذات کی ہسٹری اتہاس بیان کرنے کی کیا آوشکتا تھی کہ ہم نے اس کو پھیلا دیا، ہم نے تم کو ایک آدم سے پیدا کیا، یہ ہسٹری بیان کرنے کی آج نکاح کے دن کیا آوشکتا تھی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ اس لیے فرمانا چاہتا ہے کہ کچھ لاجک اور فلسفی منو وگیان اور سائنٹسٹک لوگوں نے یہ کھوج کیا کہ مانو سماج کا جو وکاس ہوا، حضرات جانتے ہیں سائنسدانوں نے کیا کہا کہ جو مانو سماج وکست ہوئی، ان کا وکاس ہوا، یہ انسانوں کی اولاد نہیں ہے، یہ تو بندر کی اولاد ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بندر کی اولاد ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انسان پہلے مچھلی تھی، مچھلی سے کچھ وکست کی تو مچھلی سے بندر کا روپ اختیار کیا، بندر کے روپ سے پھر کچھ وکست کیا تو تب جا کر پورن روپ سے مانو بنا۔ ہمارا اسلام نے ان تمام عقائد کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے اس طرح کے عقیدے رکھنے والے، مانو کا وکاس کوئی مچھلی سے نہیں ہوا، مانو کا وکاس کوئی بندر سے نہیں ہوا، بلکہ سنو اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے مانو سماج کو، مانو ذات کو پیدا کیا تو اسے ایک جوڑ بنایا، اور اسی دونوں کی بنیاد پر حضرت آدم اور حوا کی بنیاد پر پورے برہمان، پوری یونیورس، پوری دنیا میں انسان۔ سبحان اللہ، ذرا سن کر بولیں سبحان اللہ۔ اب ایک آخری مسئلہ بتا کر میں ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی اچھی نہیں ہے۔ کیوں اچھی نہیں ہے؟ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے خوبصورت نہیں ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جو کسی اخلاق کی بنیاد پر بھی اپنی بیوی سے نفرت کرتے ہیں، جن بیویوں کے چہرے اچھے نہیں ہیں، چہروں کی بنیاد پر جو اپنی بیویوں سے نفرت کرتے ہیں یا کسی کارن اپنی بیویوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ نے چوتھا پارہ میں اس کے لیے اعلان فرمایا۔ سنیے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم، حافظ صاحب دو حافظ صاحب قبلہ موجود ہیں، غلط پڑھیں گے ادب لقمہ دیجیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے چوتھا پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 19، آیت نمبر 100، آیت نمبر 19، 20، 21 یعنی 19، 20، 21 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اگر تمہیں بیوی اچھی نہ لگے، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیوی اچھی نہ لگے تو تم ان سے کوئی ایسا برتاؤ مت کرنا کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ بیوی کی کچھ کرتوت کی بنیاد پر تم کو پسند نہ ہو، چہرہ کی بنیاد پر پسند نہ ہو، اخلاق کی بنیاد پر وہ بیوی تم کو پسند نہ ہو، لیکن سنو اس بیوی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا،
اللہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیوی میں کوئی ڈھیر ساری بھلائیاں رکھی ہوں۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ بھلے تم کو لگتا ہے کہ ہماری بیوی میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن اس اچھی نہ ہونے کی بنیاد پر اس سے نفرت مت کرنا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی بیوی میں اللہ ہو سکتا ہے کہ ڈھیر ساری بھلائیاں رکھی ہو۔ ڈھیر ساری بھلائیاں کا مطلب علماء فرماتے ہیں حضرت کہ ہو سکتا ہے اسی بیوی میں کوئی اللہ پاک نیک اولاد اسی سے لکھا ہو، کوئی نیک لڑکا لکھا ہو اسی بیوی سے، ہو سکتا ہے اسی بیوی سے جو اولاد پیدا ہونے والے ہیں وہ آپ کا نام روشن کرنے والا ہو۔ اس لیے تم اپنی بیوی سے نفرت مت کرنا، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا، اور اگر کوئی چیز اچھی نہ لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کائنات دنیا جہان کے رب کائنات کی اس آیت پر غور کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے اس بیوی میں اللہ نے ڈھیر ساری بھلائیاں رکھی۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں ایک واقعہ میں بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسے صحابی ہیں؟ میرے سامنے گرا آج ختنہ کا بھی موقع ہے اور ولیمہ کا بھی موقع ہے۔ ختنہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں جانتے ہیں؟ 80 سال کی عمر میں۔ بھیا کو اٹھا دیا، بہت مسئلہ کی بات ہے، ان کو اٹھا دیے، سو رہے۔ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ کیا۔ جب ختنہ کیا تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس وخمس من الفطرہ، اسلام کی فطرت میں 5 چیز داخل ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا الختان، ختنہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ فطرت اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ فطرت کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس وخمس من الفطرہ، اسلام کی فطرت میں 5 چیزیں داخل ہیں۔ یا الختان،